بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ مذہب کش مغربی جمہوریت کا نظام حکومت اور اس کا نظام عدل قرآن حکیم کے آئین، نظریات، تعلیمات، اخلاقیات کا کینسر ہے۔ لیکچر نمبر 46 پیش خدمت ہے۔ قرآن حکیم کے آفاقی صفات و صداقتوں سے سینچے ہوئے سادہ و سلیس کردار پر مشتمل مجلس شورا یعنی اسلامی جمہوریت کے ممبران، ان ممبران میں سے نظام مملکت کو چلانے والے اعلیٰ صلاحیتوں، عمدہ اہلیتوں کے وارث کے صدر پاکستان کا چلاؤ جو عدل قائم کر سکے، جس کو ایک عام انسان، عام شہری، عام امتی کی بنیادی ضروریات کے مطابق اس کے لواحقین کو ضروریات حیات بیت المال سے مہیا کی جاتی ہیں۔ تصرفانہ زندگی اس کا مقصود حیات نہیں ہوتا، وہی اس دین اور ملت کے کردار کا ترجمان، پوری انسانیت کے حقوق کا محافظ اور صدر پاکستان کے فرائض ادا کرنے کا وارث ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دستور حیات کی صداقتوں کو نافذ عمل کر کے قائم کرتا ہے۔ خود بھی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے آئین کی اطاعت کرتا ہے، مخلوق خدا اور ملک و ملت پر اس کی بالادستی قائم کرتا ہے۔ اس کے برعکس مغربی جمہوریت کے فوجی ڈکٹیٹر ان کی باقیات کا ضابطہ حیات، ان کا 23 کروڑ کسانوں مزدور کے پیدا کردہ ملکی وسائل، ملکی خزائن، زر مبادلہ، خام مال، ان کی تعمیر کی ہوئی ملوں، فیکٹریوں، کارخانوں، ان سے تیار ہونے والی مصنوعات پر بالجبر قبضہ کرنا، ان کو افادیت سے محروم رکھنا، ان کا اعتدال و مساوات کو کچلنا، ان کا تصرفانہ زندگی گزارنا، ملکی عدل و انصاف کو روندنے والی عدلیہ، جاگیردار فوجی ٹولہ کا مغربی جمہوریت کے کفر کے الیکشنوں سے فتح کیے ہوئے مفتوحہ ملک کے اقتدار پر قبضہ کرنا، ان کے نظام حکومت کو چلانے والی افسر شاہی، منصب شاہی، فوج شاہی کا شاہی طبقہ جو ان کی اسمبلیوں کے پاس کردہ غیر اسلامی قوانین کو نافذ العمل کرواتے ہیں، ان کی پابندی کروانے والے شاہی طبقہ کی غیر آئینی سرکاری فوج اور بحری بری ہوائی افواج جو اس ملک کے جاگیردار فوجی حکمران ٹولہ نے اپنے اقتدار کو تحفظ دینے کے لیے بھرتی کی ہوتی ہے، وقت پڑنے پر عوام کے خلاف استعمال کی جاتی ہے۔ جاگیردار فوجی قاسم ٹولہ 23 کروڑ کسانوں مزدوروں سے ان کے وسائل، خزائن، زر مبادلہ، ان کی بنیادی حقوق، دینی تہذیب کو چھیننے کے لیے اسمبلیوں میں بیٹھ کر قانون سازی کرتے ہیں۔ ملکی معیشت، ملکی ملکیت، ملکی خزانہ ان کا جیب خرچ بن جاتا ہے۔ فوجی ڈکٹیٹر اقتدار کی فوجی گن پوائنٹ پر انتظامیہ، عدلیہ کے شاہی طبقہ کے ذریعے عوام سے عدل و انصاف، مال و دولت، وسائل اور تمام خزائن چھینتے، اپنی ملکیتوں میں بدلتے، دینی ضابطہ حیات کو رونتے جا رہے ہیں۔ 1.5 ارب ملت اسلامیہ کے فرزندان اسلام سے ملتجی ہوں کہ یہ مت سوچو کہ اسلامی کانفرنس جس میں 57 ممالک پر مشتمل ملت اسلامیہ کے تمام سربراہان 1.5 ارب سے زائد فرزندان اسلام کے حقوق، ان کی مشکلات یا ان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کے متعلق غور و فکر یا بات چیت کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، یا وہ 57 ممالک پر مشتمل تمام ممالک کو ایک اسلامی متحدہ ریاست بنانے کے لیے غور کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ افغانستان اور عراق کے بے گناہ انسانوں، معصوم بچے بچیوں اور مستورات پر بے بنیاد الزامات کی بنا پر مغربی حکمرانوں پر مشتمل امریکہ، اس کے مغربی ممالک کے حواریوں نے جدید اسلحہ، ڈیزی کٹر بمبوں، نائٹروجن بمبوں، گیس بمبوں سے بغیر کسی جواز کے حملہ کر کے ملکی دہشت گردی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ لاکھوں بے گناہ معصوم انسانی زندگیوں کو قتل کرنے، اپاج و مفلوج بنانے کے مجرم، ان کے ممالک کو تباہ کرنے کے گھنونے جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں۔
ان ستونیا ممالک کے سربراہوں کی نیم خاموشی دنیا میں عدل کچلنے والوں کی معاونت کرتی ہے، جبکہ انہیں چاہیے تھا کہ وہ دنیا میں پھیلی ہوئی تمام مسلم امہ کے ممالک کو ایک مرکزیت عطا کرنے پر غور کرتے، متحدہ اسٹیٹ آف مسلم کا نام دیتے، اسلام کے نفاذ کی بات کرتے، ایک خلیفہ وقت مقرر کرنے، تمام ممالک کو متحد اسٹیٹ آف مسلم کی ریاستیں ڈکلیئر کرتے، ہر اسٹیٹ کا گورنر مقرر کرنے کی اجازت دیتے، تمام قدرتی وسائل، افراد کی قوت اور عسکری طاقت کو اکٹھا کرنے کی بابت سوچ بچار کرتے، آئندہ کے لیے کوئی لائے عمل تیار اور ایسے ظلم و قتال کا تدارک کرتے۔ وہ تو صرف اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے پریشان تھے، وہ تو سب مغربی جمہوریت، آمریت، بادشاہت کے نظام حکومت کے تحفظ اور اپنی بقا کی فکر میں گم تھے۔ ان کا دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے شرعی نظام حکومت کے ساتھ کوئی تعلق نہ تھا۔ انہوں نے تو ان مظلوم عوام اور ممالک کی بات تک نہیں کی۔ یہ سیاستدان، آمر حکمران، دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلم امہ ان کی نسلوں کے مجرم ہیں۔ تمام سیاسی جماعتوں جو دنیا کے عدل کو کچلتے اور امن کی زندگی چاہتے ہیں، یاد رکھو امن مغربی جمہوریت، بادشاہت، آمریت میں نہیں، بلکہ پیغمبران خدا کے ضابطہ حیات، تعلیمات اور طرز حیات میں مضمر ہے۔ مغربی ممالک کے ظالموں کے ظلم نے اب دنیا میں خود کش حملہ آوروں کی افواج پیدا کر دی ہیں، ان کی زندگی دنیا کے کسی کونے میں بھی محفوظ نہیں رہی۔ مسلم امہ کے ممالک کے یہ ملی رہنما راہزن ملت کے معاملات کو حل کرنے کے لیے نہیں، اپنی حکومت کے تحفظ کے لیے اکٹھ کرتے ہیں۔ وہ تو ذاتی ذرائع آمدن بڑھانے اور اپنی ذاتی تحفظ کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ وہ تو اپنی خوشحالی کے لیے راستے تلاش کرنے کے لیے غور و فکر کرتے ہیں۔ وہ تو سرکاری خزانہ کے شاہانہ اور تصرفانہ اخراجات سے ذاتی ملاقاتیں، ذاتی استفادہ کرنے کے لیے اکٹھی کرتے ہیں۔ وہ اپنی بقا دوام اپنے معاشی مسائل اور اقتدار کی رکاوٹوں کو دور کرنے یا ان مشکلات کو حل کرنے پر غور کرتے ہیں۔ وہ تو اس قسم کی اسلامی کانفرنسیں دین محمدی کے نظریات کے منافی، مغربی جمہوریت، بادشاہت، آمریت کے ضابطہ حیات کے اصول و ضوابط کے مطابق اپنی تقدیر بدلنے، اپنی حکومتی گرفت مضبوط کرنے اور ضروری ثمرات کے حصول کی خاطر ایسی کانفرنسیں منعقد کرتے آ رہے ہیں۔ تمام مسلم ممالک ایک مراکز پر اکٹھا ہونا اب ان کی مجبوری بن چکا ہے۔ مسلمانوں کے زوال کی وجوہات، واقعات، غلطیاں، کوتاہیاں جن کی وجہ سے مسلم امہ اور پوری انسانیت کو سامنا ہے، ان کی وجوہات کیا ہے، ان کا تدارک کیا ہے، ان کے ذمہ دار کون ہیں؟ مسلم امہ، حکمران، طرز حکمرانی، بادشاہت یا مغربی جمہوریت یا قرآن حکیم کے آئین کے مطابق اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو قائم نہ کرنے کی سزا ہے۔ ان سب خرابیوں کا علاج کیا ہے؟ ہمیں سنجیدگی، متانت، فراخ دلی اور حرمت انسانیت کو ملحوظ رکھ کر دین کی روشنی میں غور کرنا ہوگا کہ ہماری اجتماعی زندگی کیا ہے جو ہمارے زوال کا سبب بنی پڑی ہے۔ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا یہ فریضہ ہے۔ فرزندان اسلام مخلوق خدا پوری انسانیت کے سامنے جواب دہ ہیں۔ کیا ہم سلسلہ انبیاء علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آخری امت نہیں ہیں؟ کیا زبور شریف، توریت شریف، انجیل شریف، قرآن شریف، الہامی صحیفوں کا نزول پیغمبران خدا پر نہیں ہوا؟ کیا ہم ان تمام پیغمبران اور ان پر نازل ہونے والی کتابوں پر ایمان لائے بغیر مسلمان کہلا سکتے ہیں؟ کیا مسلمان کی نماز درود ابراہیمی کو پڑھے بغیر بارگاہ الہی میں قبول ہو سکتی ہے؟
کیا ہم 2 ارب سے زائد عیسائی مذہب پرست انسانوں سے قطع تعلقی کر کے ان کے انسانی حقوق کی خدمت کا فریضہ ادا کر سکتے ہیں؟ کیا ہم دنیا میں عقیدوں، مذہبوں، نظریوں سے منسلک انسانوں میں نفرت یا جنگ کی آگ جلا کر امن کے پجاری بن سکتے ہیں؟ کیا ہم بادشاہت، مغربی جمہوریت، مذاہب اور خاص کر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نظریات، تعلیمات سے آشنا اور ان کے تضاد سے آگاہ نہیں ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم پیروی نمرود، فرعون، یزید کی تعلیمات، ضابطہ حیات کے مخلوط کلچر کی کریں؟ نتیجہ ہمیں انبیاء علیہ السلام کے نظریات، تعلیمات کی تہذیب کا ملے؟ تمام انبیاء علیہ السلام کی امتوں کو سوچنا ہوگا یہ کیسے ممکن ہے کہ زندگی تو نمرود، فرعون، یزید کے نظام حیات کے کلچر کی گزاریں، عاقبت پیغمبران خدا کے طلبکار ہوں۔ ہمیں یہ حقائق تمام امتوں کو اب بتانے ہوں گے۔ کیا مسلم امہ کے 57 ممالک جہاں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سے قرآن حکیم کے آئین، نظریات، تعلیمات اور دستور حیات کی بالادستی کو قائم کرنا تھا، وہاں ان ممالک میں دین کے نظریات، دستور حیات اور دینی تعلیمات کے خلاف آمریت، بادشاہت، فوجی ڈکٹیٹر، مغربی جمہوریت کے نظریات، تعلیمات، ضابطہ حیات، مغربی کلچر کی حکومتیں قائم نہیں ہیں؟ کیا ان کا تعلق حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پیروکاروں سے ہے یا یزید کی نسل سے ہے؟ ان جرائم کو ختم کرنے کے لیے چند حکومتی دہشت گردوں کے خلاف ریفرنڈم کے ذریعے 23 کروڑ فرزندان اسلام سے اجازت لینا پاکستان کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ یا اللہ، اہل وطن فرزندان اسلام کو پاکستان کو سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ جیسی ریاست بنانے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔